حي على الصلاة، حي على الصلاة. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا یہ اذان کے، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ ہمیں دن میں 5 دفعہ ہمارے رب کی طرف سے پکارا جاتا ہے، اور نماز کے ساتھ ہی کامیابی کو جوڑ کے اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل کامیابی تو نماز میں ہی ہے. اور نماز کیا ہے؟ ہماری اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے. تو جب بھی یہ پکار دی جائے نا، اذان دی جائے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور نماز کی طرف لگ جانا ہے. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت، عافیت کے ساتھ رکھیں. آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہماری جو افطاری تھی یہاں پہ کمیونٹی میں، جو ہمارے قریبی مسجد دارالاسلام ہے، اسلامک سوسائٹی آف ٹورنٹو، اس کے انڈر جو یہاں پر عورتوں کے لیے جو افطاری کا ایک سالانہ گیدرنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو نیا ایریا بن رہا ہے، نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کی بیک سائڈ سے جہاں پہ عورتوں کی انٹرنس ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو ابھی ساری سنو تھی وہ میلٹ ہو چکی تھی. اور ایسی افطار پارٹیاں، مطلب ایک ہوتا ہے خالی جیسے عام طور پہ افطار پارٹی کی جاتی ہے کہ صرف گئے ہیں، بیٹھے ہیں، افطار کیا اور کھا پی کے واپس آ گئے. ان کا تو الٹا نقصان ہی ہے، میرا تو خیال ہے. افطار جو ہے نا، اگر کہیں پہ افطار پارٹی ہو تو وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے یہاں پہ کیا جاتا ہے. مسجد میں باقاعدہ بیان ہوا، اسکالرز ہوتے ہیں جو عالمات ہیں، جو ہماری سسٹر تھیں، انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل سے، بہت اچھے طریقے سے رمضان کے فضائل اور بہترین ٹپس ہمیں بتائیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے رمضان کو بہترین بنا سکتے ہیں. کس طریقے سے پلان کریں، ذکر میں، قرآن میں، دعاؤں میں ہم نے کون سی چیز کیسے کرنی ہے، اور بنیادی جو مسائل ہیں رمضان سے متعلق ان سب کو بھی ذکر کر کے بہت سی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک یہاں پہ ایونٹ ہوتا ہے سالانہ. تو یہ وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے، پر کھجور اور پانی کے ساتھ پہلے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد پھر نماز ہو گئی، اور نماز کے بعد پھر بیٹھ کے باقی سب جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. یہاں پہ باقاعدہ ویسے تو نہیں ہوتا جیسے فیملیز چونکہ یہاں نہیں ہیں، ہم الگ الگ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اکیلے ہی مطلب. تو پھر افطار کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹیز ہوں. تو جو ہم افطار بناتے ہیں وہ ہم نیبرز کے ساتھ ویسے جو ہے نا وہ افطاری شیئر کر دیتے ہیں مختلف اپنے جاننے والوں میں. لیکن یہ جو باقاعدہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر مسجد میں جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ایک پلینڈ ایونٹ ہوتا ہے، ویسے تو ہر روز یہاں پہ مسجد میں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جب اس قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں بچوں کے ساتھ جانا ضرور چاہیے. یہ افطار کا سارا جو ہو گیا تھا ختم، اس کے بعد یہ سارے جو والنٹیئرز تھے یہ مسجد کو سارا کلین اپ وغیرہ کر رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے ویٹ کر رہی تھی اپنی بیٹیوں کا کہ یہ ساری کلین اپ سے فری ہوں تو پھر ہم واپس چلیں. اور پھر یہاں سے ہم بہت اچھا سا ایک وہ اچھی سی افطاری کر کے اور خوب دعائیں کر کے اب ہم یہاں سے واپس آ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا وہ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو خود سے کہیں پہ باہر کہیں لے کے جائیں. اس میں یہ تھا کہ باقاعدہ جیسے آپ کی اپنی ایک فیملی کا افطاری کا ایک ڈنر یا کچھ اس قسم کا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں یہاں رہتے ہوئے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اور کوئی فیملی نہیں ہے، ہم یہاں پہ خود ہی رہتے ہیں. نیبرز اور فرینڈز کے ساتھ ملنا ایک حد تک ہوتا ہے. تو پھر ہم نے بچوں نے اپنی مرضی کی جگہ چوز کی تھی. اور یہ جو سلائیڈر اسٹیشن ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے، یہاں پہ رمضان کی کوئی ڈیل بھی چل رہی تھی. تو پھر ہم نے اس کے قریب ہی ایک مسجد ڈھونڈی تھی، مسجد حذیفہ ہے جہاں پہ ہم لوگ گئے. اور افطاری سے پہلے ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے، عصر پڑھ کے گھر سے نکلے، اور پھر وہاں پہ مسجد میں روزہ کھول کے نماز پڑھ کے مغرب کی تو پھر ہم آگے بچوں نے جہاں کھانا پینا تھا وہاں چلے گئے تھے. اچھا جی، رمضان کے لحاظ سے کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیں ابھی یہاں پہ آج 21 رمضان ہے کینیڈا میں. ابھی ہم نے 21واں روزہ رکھا ہے آج، اور رات جو گزری ہے یہ پہلی طاق رات تھی. تو اب یہ جو ان آخری عشرے میں ان 5 راتوں میں سے ہم نے شب قدر کی تلاش کرنی ہے. شب قدر کیوں کرنی ہے تلاش ہم نے؟ تاکہ اللہ پاک ہماری مغفرت کر دیں، اور اللہ پاک سے معافی چاہیے
تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک کام کرنا ہوگا. کرنے کو کام آسان ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے. وہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے جو بندے ہیں نا، وہ لوگ وہ دوسرے انسان جنہوں نے ہمیں تکلیف دی، جنہوں نے ہمیں کسی بھی لحاظ سے ہماری کوئی حق تلفی کی ہے یا جنہوں نے ہمارا کوئی دل دکھایا ہے، ہم ان کو معاف کر دیں. تو میں نے تو آج کی رات جو ابھی گزری ہے اس میں یہ کام کیا ہے. اب 2 نفل پڑھیں اور رو کے اللہ کے سامنے اس طریقے سے خود کو لے کے حاضر ہو جائیں کہ اے اللہ، تیرے یہ بندے جن سے مجھے کچھ پرابلم تھی، جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میں نے ان کو تیرے لیے معاف کیا. یہ کام اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو وہ ہمارے اس عمل کی بہت قدر کرے گا. جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے نا تو وہ ہم بدلے میں ہمیں معاف کر دے گا. اور ایک اور بہت اچھی بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ہم اللہ سے ملاقات ہو، اللہ پاک کا دیدار کریں، تو آپ ان الفاظ سے بولیں اس چیز کو کہ اللہ، مجھے آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے اس لیے میں یہ کر رہی ہوں کہ میں ان لوگوں کو معاف کر رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے آپ کا دیدار مل جائے. تو اگر ہم اس طریقے سے اپنے اس چھوٹے سے کام کو کر لیں گے نا، میں مانتی ہوں کہ انسان کا دل بہت دکھتا ہے، کسی دوسرے کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس معافی سے ہمیں بدلے میں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کے چہرے کی زیارت مل جائے، تو کیا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا سودا ہے. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہ کر لیں کہ ہم دوسرے انسانوں کو معاف کر دیں، بدلے میں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. وہ تو معاف کرنے والا ہے نا. اور یہ شب قدر کی دعا ہی وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ رات ہے، تو میں اس میں کیا دعا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیں. تو وہ معافی کرنے کو پسند کرتا ہے اور اس سے معافی مانگی جائے، یہ بھی میرے رب کو پسند ہے. تو جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر کے اس سے اپنے لیے معافی مانگیں گے نا، تو یقیناً ہمارے رب کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں پھر ضرور معاف کر دے گی. تو یہاں ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور بڑے دنوں کے بعد لائیو جو اذان ہے وہ سنی، بڑا مزہ آیا. حي على الصلاة حي على الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو بس پھر یہاں پہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ ہمارا یہاں پہ افطار ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر بچوں کو یہ جو کچھ کھانا پینا تھا ہم وہاں چلے گئے. تو تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان کے اور ان جاتے ہوئے دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور خاص طور پہ ہم نے اپنے جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں نا ان کو نہیں بھولنا. وہ دوبارہ سے ان کے اوپر اسرائیل کے اٹیک کی وجہ سے ابھی دیکھیں وہ کتنے پرابلم میں ہیں پھر سے. تو خوب دعا کریں جیسے ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کریں گے نا. خاص طور پہ ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہیں، بھوک اور خوف کے عالم میں وہ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. ان روتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز دیکھ کے نا یقین کریں افطار کے وقت میں یا سحری کے وقت میں حلق سے کھانا نہیں اتر رہا. کس قدر بے بسی میں وہ سحری اور افطاری کو کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے. ہم سب خوب دعائیں کریں ان کے لیے، اور جو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہے. بے شک کم ہو زیادہ ہو، ان کو ڈونیشن ضرور دیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی کریں اور غیبی مدد کر دیں ان کی. آمین. آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.